آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم سلطان کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہندوستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہے کہانی ٹیپو سلطان کی، جسے شیر میسور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا جنم 20 نومبر 1750 کو دیوان حالی میں ہوا تھا۔ ان کے والد حیدر علی میسور کی فوج کے ایک اہم سپہ سالار تھے۔ بچپن سے ہی ٹیپو نے اپنے والد سے جنگ کے فن اور سیاست کی تعلیم حاصل کی۔ جوان ہوتے ہی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ 1782 میں حیدر علی کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان نے میسور کی حکومت سنبھالی۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے۔ انہوں نے کسانوں کی مدد کے لیے نئے قوانین بنائے، تعلیم کو فروغ دیا اور تجارت کو بڑھاوا دیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور میں کئی جدید ٹیکنالوجی کو بھی اپنایا، جیسے راکٹ آرٹلری، جو ان کی فوج کی طاقت کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ لیکن ٹیپو سلطان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور انہیں کئی بار شکست دی۔ 1786 میں انہوں نے منگلور کی صلح پر دستخط کیے، جو ان کی سفارتی قابلیت کا ثبوت تھی۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ علیہ صرف ایک بہادر سپاہی ہی نہیں، بلکہ ایک دانشور بھی تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور علم و ادب کو بہت اہمیت دی۔ ان کے دربار میں کئی علماء اور فنکار رہتے تھے۔ ٹیپو نے اپنے ملک میں کئی نئے پودے اور پھل بھی منگوائے، جیسے کہ آم اور لیچی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے ملک میں مذہبی آزادی کو بھی فروغ دیا۔ انہوں نے کئی ہندو مندروں کو تحفے دیے اور ان کی حفاظت کی۔ اسی طرح انہوں نے شرنگیری مٹھ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے۔ یہ ان کے وسیع نظریے کا ثبوت ہے۔ 1799 میں انگریزوں نے سری رنگا پٹنم پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی آخری سانس تک اپنے وطن کی حفاظت کی۔ 4 مئی کو جب دشمن قلعے میں گھس کر انہیں گھیر لیا تو ٹیپو نے تلوار لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی میسور کی آزادی کا خواب ٹوٹ گیا، لیکن ان کی بہادری اور وطن پرستی کی داستان آج بھی لوگوں کو پریرنا دیتی ہے۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کے لیے وقف کر دی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ ایک ماہر سپہ سالار، ایک دانشور، ایک ماہر سیاستدان اور ایک ترقی پسند حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں مثلاً انہوں نے ایک نیا سکہ نظام جاری کیا جسے سلطنت خدا داد کہا جاتا تھا۔ اصلاحات کی۔ انہوں نے اپنے ملک میں نئے قسم کے ہتھیار بھی تیار کروائے، جنہیں ٹیپو کا ٹائیگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور میں کئی ملکوں کے ساتھ سیاسی اور تجارتی تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے فرانس کے ساتھ اتحاد کیا اور ناپولین بوناپارٹ سے بھی رابطہ رکھا۔ یہ ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں باہر سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی میں کتابوں کا بھی اہم کردار رہا۔ ان کی ذاتی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں جو ان کے علمی ذوق کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے خود بھی کئی کتابیں لکھی، جن میں فتح المجاہدین ایک مشہور کتاب ہے جو ان کی فوج کے اصول اور نظریات پر لکھی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے ملک میں تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ انہوں نے کئی مدارس اور اسکول کھلوانے جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ یہ اس دور میں ایک انقلابی قدم تھا۔ انہوں نے اپنے ملک میں کئی نئے پودے اور پھل بھی منگوائے، جیسے کہ آم اور لیچی، جو آج بھی کرناٹک کی مشہور پیداوار ہے۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت میں ایک اور اہم پہلو تھا ان کا مذاہب کے بارے میں وسیع نظریہ۔ حالانکہ وہ خود ایک پکے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں تمام مذاہب کو عزت دی۔ انہوں نے کئی ہندو مندروں کو تحفے دیے اور ان کی حفاظت کی۔ مثلاً انہوں نے شرنگیری مٹھ کو کئی بار مدد دی جب اس پر حملے ہوئے۔ یہ ان کی انسانیت اور بڑادری کا ثبوت ہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی میں ان کے خاندان کا بھی اہم کردار رہا۔ ان کی والدہ فاطمہ بیگم نے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹیپو کی کئی بیگمات تھیں، جن میں سے رقیہ بانو اور خدیجہ زمان ان کے قریب تھیں۔ ان کے کئی بیٹے بھی تھے، جن میں سے کچھ نے بعد میں سیاست میں حصہ لیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد
अंग्रेजों ने उनके खजाने और किताबें लौट ली। कई कीमती चीजें इंग्लैंड ले जाई गई, जो आज भी वहां के अजायब घरों में रखी हैं। ये टीपू सुल्तान की दौलत और इल्मी खजाने का अंदाजा देता है। टीपू सुल्तान की जिंदगी और उनकी कुर्बानी ने बाद में आने वाली नस्लों को बहुत मुतासिर किया। उनकी बहादुरी और वतन परस्ती की दास्तान आज भी लोगों को तहरीक देती है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने मुल्क और अवाम के लिए वक्फ कर दी। आज भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान की याद में कई जगहें हैं। उनका महल दरिया दौलत बाग आज भी लोगों के लिए खुला है। बंगलौर में उनका समर पैलेस है जो उनकी शान और शौकत का गवाह है। टीपू सुल्तान की जिंदगी से हम कई सबक सीख सकते हैं। इनकी बहादुरी, उनका इल्म का शौक, उनकी कौम परस्ती और उनका इंसानियत का जज्बा, ये सब ऐसी खूबियां हैं जो आज भी हमारे लिए मिसाल हैं। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क और अवाम के फायदे के लिए काम किया, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों न। टीपू सुल्तान की दास्तान यहाँ खत्म होती है, लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए वक्फ कर दी। उनकी बहादुरी, उनका जज्बे और उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आज जब हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेते हैं तो हमें टीपू सुल्तान जैसे महान शख्सियत को याद करना चाहिए, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी जिंदगी से हमें तहरीक लेनी चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ये थी टीपू सुल्तान की जिंदगी की दास्तान। एक ऐसा शख्स जो अपने वक्त से आगे था, जिसने अपने मुल्क के लिए जीना और मरना सिखाया। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फरदौस में आली मकाम अता फरमाए। आमीन।